حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کنیز نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض، یا سیدی، میں نے خواب میں دیکھا کہ جہنم کو دہکایا گیا ہے اور اس پر پل صراط رکھ دیا گیا ہے۔ اتنے میں اموی خلفاء کو لایا گیا۔ سب سے پہلے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو حکم ہوا کہ پل صراط سے گزرو۔ وہ پل صراط پر چڑھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے دوزخ میں گر پڑا۔ پھر اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کو لایا گیا، وہ بھی اسی طرح دوزخ میں جا گرا۔ پھر سلیمان بن عبد الملک کو حاضر کیا گیا اور وہ بھی اسی طرح دوزخ میں گر پڑا۔ ان سب کے بعد یا امیر المومنین آپ کو لایا گیا۔ بس اتنا سننا تھا۔ امام الخائفین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے خوف زدہ ہو کر ایک چیخ ماری اور گر پڑے۔ کنیز نے پکار کر کہا، یا امیر المومنین سنیے بھی تو، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آپ نے سلامتی کے ساتھ پل صراط کو عبور کر لیا۔ مگر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ پل صراط کی دہشت سے بے ہوش ہو چکے تھے اور اسی عالم میں ادھر ادھر پاؤں مار رہے تھے۔ واقعی پل صراط کا معاملہ انتہائی نازک ہے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز تر ہے اور جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا۔ ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہی پڑے گا۔ پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ خدا کی قسم آسان نہیں۔ پل صراط کا سفر نہایت ہی طویل ہے۔ تصور کیجئے اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب میدان قیامت میں سورج میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہوں گے، بھیجے کھول رہے ہوں گے، کلیجے پھٹ گئے ہوں گے، دل ابل کر گلے میں آ گئے ہوں گے۔ ایسے خوفناک حالات میں پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ درپیش ہوگا۔ اس سے گزرنے کے لیے باکسر، پہلوان، کراٹے باز اور ہٹے کٹے مستندے ہونے کی حاجت نہیں، بلکہ خوف خدا عز و جل کے سبب کمزور و زار اور نحیف و نزار رہنے والے پل صراط کو بآسانی پار کر لیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جہنم کی آگ تاریک ہوگی، پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوگا، فقط وہی کامیاب ہوگا جس پر رب الاکرم عز و جل کا فضل و کرم ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس پر دنیا میں تنگی ہوئی اس پر آخرت میں کشادگی ہوگی، اور جس پر دنیا میں کشادگی ہوئی آخرت میں تنگی ہوگی۔ دستور ہے کہ جتنا مال زیادہ اتنا ہی وبال بھی زیادہ۔ سفر کا بھی اصول ہے کہ بس یا ریل گاڑی وغیرہ میں جس کے پاس سامان زیادہ ہوتا ہے اس کو اتنا ہی بوجھ سنبھالنے میں زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جس کے پاس دنیا کے مال کا بوجھ کم ہوگا اسے آخرت میں سہولت رہے گی۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کے محبوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ ہمارے آگے ایک سخت گھاٹی ہے، اس پر صرف ہلکے بوجھ والے گزر سکیں گے۔ ایک صاحب نے عرض کی، آقا میں بھاری بوجھ والوں میں سے ہوں یا ہلکے بوجھ والوں میں سے؟ فرمایا، کیا تیرے پاس آج کا کھانا ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا، کل کا؟ عرض کی جی ہاں۔ پھر فرمایا، پرسوں کا کھانا ہے؟ عرض کی جی نہیں۔ ارشاد فرمایا، اگر تیرے پاس 3 دنوں کا کھانا ہوتا تو بھاری بوجھ والوں میں ہوتا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمارے یہاں 3 دن کے کھانے کے ذخیرے کی تو بات ہی کہاں ہے، محض حرص کے باعث بلا ضرورت ہر چیز کا انبار لگا رہتا ہے۔ ہم حریصوں کا کیا بنے گا؟ ہمارے سروں پر دولت کی کثرت کا بوجھ،
مزید مال بڑھائے چلے جانے کی ہوس کا بوجھ، کئی کئی دکانوں اور کارخانوں، ٹیکس کی چوریوں اور سودی قرضوں کا بوجھ، ملاوٹوں اور دھوکے بازیوں کا بوجھ، بس ہمارے سروں پر تو بوجھ اور بوجھ ہی بوجھ ہے۔ آئے اس قدر بوجھ کے ہوتے ہوئے پل صراط سے گزرنے کی کیا صورت ہوگی؟ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے گناہوں پر صدقے دل سے نادم ہو کر سچی توبہ کر کے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر اختیار فرمائیے۔ اے بے نمازیوں تم بھی سنو، اے ماہ رمضان کے روزے قضا کرنے والوں آؤ تم بھی سنو، اے داڑھی منڈانے والوں، اے خشخشی رکھانے والوں، اے ماں باپ کو ستانے والوں، اے ڈاکوؤں، اے چوروں، اے جیب کتروں، آؤ آؤ تم بھی سنو، اے مسجد میں جوتے چرانے والوں تم بھی سنو، اے ہیروئن کے کش لگانے والوں تم بھی سنو، اے شرابیوں، اے زانیوں، اے جواریوں، اے سٹا کھیلنے والوں، اے حرام روزی کمانے والوں، جھوٹ بول کر سودا چلانے والوں، ملاوٹ والا مال بیچنے والوں، دھوکہ بازی کا بازار گرم کرنے والوں تم بھی سنو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے، گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو گیا تو کیا بنے گا؟ اور جو دنیا میں استقامت سے ہٹ گیا اور نافرمانی کی تو پہلے ہی قدم میں پل صراط سے پھسل کر گر پڑے گا۔ اے بندہ ناتوا، ذرا غور تو کر، اس وقت تو کس قدر گھبرائے گا جب پل صراط اور اس کے اندھیرے کو دیکھے گا، پھر اس کے نیچے جہنم کی سیاہی پر تیری نظر پڑے گی، نیچے سے جہنم کا جوش و خروش، آگ کے اٹھتے ہوئے شعلوں کی چیخ و پکار تیرے کانوں سے ٹکرائے گی۔ تو سوچ تو صحیح اس وقت تجھ پر کس قدر دہشت طاری ہوگی۔ یاد رکھ، تیرا دل چاہے کتنا ہی بے کل ہو، قدم پھسل رہے ہو، تو لاکھ کمزوری کی حالت میں اس وقت ہو، مگر تجھے پل صراط پر چلنا ہی پڑے گا۔ تو تصور تو کر کہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز پل صراط پر جب تو پہلا قدم رکھے گا اور اس کی سخت تیزی کو محسوس کرے گا، مگر پھر بھی دوسرا قدم اٹھانے پر مجبور ہوگا۔ اے گناہوں سے توبہ نہ کرنے والے، اے نمازیں قضا کرنے والے، اے داڑھی منڈانے والے، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، اے گانے باجے سننے والے، عورتوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ بدنگاہی کرنے والے، اجنبیہ عورت کو دیکھنے والے، جھوٹ بولنے والے، گالی بکنے والے، تو سن تو صحیح، تو سوچ تو صحیح، تو غور تو کر، اس وقت خوف کے مارے تیری کیا حالت بنی ہوگی۔ جہنم کی گہرائیوں سے آہو بھوکا اور ہائے اوہ کی چیخ و پکار تیرے کانوں میں پڑ رہی ہوگی۔ بے شمار لوگ پل صراط سے پھسل کر جہنم میں گر پڑیں گے۔ تو سوچ تو صحیح، اگر تیرا قدم بھی پھسل گیا تو تیرا کیا بنے گا؟
یا